وہ یہ تھی کہ پہلے 3 مہینے یہ اپیل چلی سیشن جج صاحب کے پاس، شاہ رخ ارجمن صاحب کے پاس. آخری دن آ کر انہوں نے معاملہ جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا، اور انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو منتقل کر دیا. اور آج آپ نے دیکھا عدالت میں ان کا یہ کہنا تھا دوسری طرف کا کمپلیننٹ کے وکیل کا کہ 6 مہینے کا تو وقت کم از کم لگے گا، قانون میں دیا ہوا ہے اس اپیل کے فیصلے کی. ہماری استدعا یہ تھی کہ اگر ایک سیشنز جج فیصلہ کرنے سے قاصر ہے تو ایک ایڈیشنل سیشنز جج جو اس کا ماتحت ہے وہ بھی اسی پریشر کا شکار ہوگا، یہ احتمال ہے، اور فیصلہ شاید نہ کر سکے. اس لیے ہائی کورٹ خود سن لے یا کسی اور سیشنز جج کو یہ فیصلہ ڈسکس ہوگی کہ ایٹ لیسٹ سسپینشن آف سینٹینس ایک کانڈکٹ آ جاتا ہے. ہم اپنی سائٹ سے یہ بھی راجہ صاحب کے ساتھ اس پر جو ہے مشاورت ہوگی کہ ہمیں اپنی اسسٹنس ہم جج صاحب کو دیں اور پھر وہ فیصلہ اس کا عید سے پہلے فرمائیں. ابھی بھی دیکھیں ان کے پاس مجوکا صاحب کے پاس ابھی بھی 3 ورکنگ ڈیز ہے، ابھی بھی جمعہ اور ہفتہ باقی ہے اور کام چل رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے کیس میں دم ہے اور سبسٹنس ہے تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہیے اور آ کے اپنا کیس کرنا چاہیے. اچھا سلمان صفدر صاحب، اب پروسیکیوشن کے پاس کیا کوئی آپشنز باقی ہے کیس کو مزید لنگر آن کرنے کے لیے؟ دیکھیں آپشن تو ہمیشہ ہوتی ہے سپریم کورٹ جانے کی یا آرڈرز کو چیلنج کرنے کی، مگر یہاں گنجائش کوئی نہیں ہے. انٹرم آرڈرز اگر آپ دیکھیں تو دے اسپیک فار دیم سیلف کہ کون یہاں پر غلط ہے اور کون درست ہے. 15 دن 4 گواہ پڑھنے میں اور ایک چھوٹا سا فیصلہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ رات اگر 2 دن میں وہ ٹرائل مکمل ہو کے ایویڈنس مکمل ہو کے 342 ریکارڈ ہو کر فائنل آرگیومنٹس ہو کے جج صاحب 50 صفحے کا اگر فیصلہ 2 دن کے اندر لکھ سکتے ہیں ایک میجسٹریٹ صاحب، تو یہ 2-3 گھنٹے کے اندر اپیل کیوں نہیں سنی جا سکتی اور اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا تو خیال ہے کہ راجہ صاحب نے پہلے بھی دلائل دیے اور ایک دن میں ہو سکتے ہیں. یہ ایک دن کا کیس ہے، یہ ایک دن کا فیصلہ ہے. اب میرا خیال ہے کہ آل آئیز آن افضل مجوکا صاحب کہ وہ انشاءاللہ کتنی جلدی ہمیں اس میں خاور مانیکا صاحب سے بھی جواب طلب کیا گیا تھا، کیا جواب ان کی جانب سے جمع کرایا گیا؟ خاور مانیکا صاحب یہ آپ ان سے پلیز پوچھیں کہ وہ کدھر ہیں. پر میرا تو یہ خیال تھا کہ جو یوزلی کہا جاتا ہے کہ ڈیلے کیوں تھا، پر میں ایکسپیکٹ ہی کرتا تھا کہ یہ استغاثے میں بھی آیا کہ 5 بچے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کی والدہ کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ وہ خاور مانیکا صاحب کے 5 بچوں کے ساتھ اپنی عید گھر پہ گزارتی، اور یہ آج اس پر کاروائی ہوگی. سو یہ جو ڈیلے آ رہا ہے جتنا بھی پروسیڈنگز کو سبوٹاج کرنے کا، لنگر آن کرنے کا، یہ سب خاور مانیکا صاحب اور خاور مانیکا صاحب کے جو وکیل صاحب تھے ٹرائل میں بھی اور اس اپیل میں بھی، آج انہوں نے کہا کہ اب میں ان کا وکیل نہیں رہا، وہ کوئی اور وکیل کریں گے اپیل میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے التوا پیدا کرنے کا، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ابھی ہم جائیں گے مجوکا صاحب کی عدالت میں اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھیں گے اور جو ہائی کورٹ کا حکم ہے ان کے سامنے رکھیں گے اور اس معاملے کو اب ہم چلائیں گے. دیکھ بھی رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیو ہے اس کیس کو لے کر. کنول شوذب صاحبہ، آپ کہیے گا، کمرہ عدالت میں آپ موجود تھے، آج بھی بہت بڑا ریلیف ملا ہے، ود ان 10 days ڈیسائیڈ ہونا ہے اب اس کیس کو. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے جی، یہ ریلیف تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، منیمم ریلیف ہے یہ، کیونکہ ایک بے گناہ کو جب آپ قید میں رکھتے ہیں اور ان کے اوپر اتنا کردار ان کا کشی کی جا رہی ہے اور ایک بے بنیاد قسم کا کیس ہے. اس وقت میں یہ بتاتی چلوں کہ عمران خان صاحب جو جیل میں موجود ہیں وہ صرف اس بے ہدہ قسم کے ایک شرمناک کیس ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس ٹائپ کا کیس نہیں بنایا گیا. اس کی پاداش میں ان کو اندر رکھا گیا ہے اور اسی کی پاداش میں بشرا بی بی جو ہے بند ہے. آج سے 3 دن کے بعد عید آ رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ عدالتیں بھی بند ہوں گی، باقی سارا کچھ بھی بند ہو جائے گا. تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھے، جس طرح دونوں سلمان صفدر صاحب نے بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بتایا کہ آج وکیل صاحب نے آ کے کہہ دیا کہ جی میں تو اب ان کا وکیل نہیں ہوں. تو خاور مانیکا صاحب جس طریقے سے پرسوں جس طرح ان کو اسٹیٹ کے پروٹوکول میں نیلی وردیوں کے ساتھ لے کر آیا گیا پروٹیکشن میں، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی پاکستان کا کوئی بہت بڑا عہدیدار، کوئی پبلک آفس ہولڈر، کوئی گورنر یا کوئی ایسا اسٹیٹ کا عہدہ رکھنے والا شخص آیا ہے ڈان کی طرح کہ جس کے آگے پیچھے 40 پولیس والے ہیں. یہ مطلب ایک عام بندہ جس نے اٹھ کے ایک اس طرح کا گھٹیا قسم کا کیس کیا، اس کو پولیس کس خوشی میں چاروں اطراف سے گھیر کے لائی ہے. آپ یہ حالات دیکھیں، موکری آف لا دیکھیے کہ اس دن جتنے عدالت کے اندر وکلا کھڑے تھے سمیت سلمان صفدر صاحب کے ساتھ جو عثمان گل صاحب کھڑے ہوئے، ان سب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے اس شخص کی وجہ سے کٹوائے گئے ہیں.
اور 780A کی دفعات لگا دی گئی ہے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ مقدمہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایکچولی میں خبر مانے کا ہی لڑ رہا ہے یہ مقدمہ یا کوئی اور لڑوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس طریقے سے خبر مانے کا کی طرف سے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیے جا رہے ہیں بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اس کیس کے تھرو ہے. بہت بہت شکریہ. قبل شوزب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی اور اب یہ کیس جو ہے جی تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے. تو آج دیکھتے ہیں عمران خان کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے آج اس کو جو ہے نا ابھی وہ سیشن کورٹ میں بھی لے کے جایا جائے گا. مروت صاحب آج فیصلہ دیا ہے 10 دن کے لیے آگے ہو گیا کیس. کیا کہیں گے سر عدت کیس کے حوالے سے؟ میں تو ذاتی طور پہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں کیونکہ یہ جس عدالت کو کیس بھجوایا گیا وہ میرا خیال ہے کہ شاید پلان ہوا ہے یا بائی ڈیزائن ہوا ہے کیونکہ شاہ رخ ارجمن صاحب کو سننا چاہیے تھا اور ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ بھی کیا تھا اور اگر شاہ رخ صاحب نے نہیں سنا تھا تو کسی دوسرے جج کو اگر بھیجنا تھا بھیجنے سے پہلے اس پہ فریقین کا موقف سننا چاہیے تھا. اور سر جی آپ سے سر کوئی رابطہ خان صاحب نے کیا ہے ملاقات کے لیے یا علیمہ باجی کیونکہ اس دن آپ کا ذکر کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ صرف ایک ہی حل ہے خان صاحب ہمیں کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے باہر نکالو ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے آپ کا ذکر بھی کیا کہ ایک ہی بندہ تھا جو نکلتا تھا باہر اور آج اس کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا. تو سر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ آپ اپنی طرف سے کوئی ایسی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں خان صاحب کو باہر لائیں؟ تحریک پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگی اور بغیر پارٹی کے پلیٹ فارم کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اور جب پارٹی کا فیصلہ ہوگا خان کا فیصلہ ہوگا تو تب تحریک ہوگی. سر کچھ ذرائع سے یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ گوہر صاحب کو خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ جو ہے شیر افضل مروت صاحب سے کہیں کہ وہ جو پنجاب ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. سر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی خبر آئی ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ سے بات کی ہے؟ سپورٹ صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں. تھینک یو. جو عثمان گل صاحب کھڑے ہوئے ان سب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے اس شخص کی وجہ سے کٹوائے گئے ہیں اور 780A کی دفعات لگا دی گئی ہے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ مقدمہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایکچولی میں خبر مانے کا ہی لڑ رہا ہے یہ مقدمہ یا کوئی اور لڑوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس طریقے سے خبر مانے کا کی طرف سے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیے جا رہے ہیں بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اس کیس کے تھرو ہے. بہت بہت شکریہ. قبل شوزب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی اور اب یہ کیس جو ہے جی تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے. تو آج دیکھتے ہیں عمران خان کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے آج اس کو جو ہے نا ابھی وہ سیشن کورٹ میں بھی لے کے جایا جائے گا.